بتایا ہے میں نے، بقیع الغرقد بتایا ہے، بقیع الغرقد بتایا ہے۔ اچھا پتہ ہے کیا، اچھا نہیں بتایا، اچھا میں آپ کو ویڈیو میں سنا دوں، پھر میں نے 4 مرتبہ دہرایا ہے، کل کے درس میں بھی میں نے دہرایا ہے، 4 مرتبہ دہرایا ہے، دکھا دوں؟ جو کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں وہ جرمانہ دیں گے، نہیں بتایا۔ بقی ہاں جی ہاں جی، 1 منٹ میں بتاتا ہوں اس کی وجہ پتہ کیا ہے، اصل جواب ہے اس کا بقیع الغرقد جو میں نے بتایا ہے۔ 1 منٹ، حضرت دوسرا مروزی وہ امام ابن حجر رحمہ اللہ، نمبر گنو، نمبر گنو، پھر میں نمبر میں کاؤنٹ کر لیا ہوگا، نمبر گنو۔ ہاں آپ ٹوٹل نمبر گن لو نا، چلو میں دیکھتا ہوں 1 منٹ، میں ہو سکتی ہے غلطی، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا آگے آگے آگے، اچھا عربی میں نا، عربی میں جب بھی جنت البقیع یہ ہماری زبان میں کہا جاتا ہے، جبکہ عربی کے اندر بقیع الغرقد کہا جاتا ہے۔ جس بھائی کو کوئی اعتراض ہو کہ آپ نے نہیں بتایا نا، وہ کل کا لیکچر بھی سن کے دیکھ لے، یہ جس کو اعتراض ہو اس کو یہ سبق کے بعد میں دکھا سکتا ہوں کہ میں نے بتایا ہے۔ یہ تو لائیو چلتی ہے اس لیے پتہ لگ گیا کہ جو ہے نا بتایا ہے، اس لیے سب انکار کر رہے ہیں بتایا ہی نہیں ہے، لکھتے نہیں ہیں نا اس لیے۔ اچھا جس نے لکھے نا جنت البقیع، اس کا پھر میں نے ٹھیک کیا ہے کیونکہ یہ ہمارے عام زمانے کے اندر معروف ہے، پھر شام جو ہے نا پھر میں نے لال پینسل سے ختم کر دیا ہے، تو پھر میں نے ٹھیک کیا ہے۔ جس نے بقیع الغرقد کیا اس کا بھی ٹھیک کر دیا ہے، تو جس نے جنت البقیع کیا اس کا پھر شام ختم کر کے وہ بھی میں نے ٹھیک کر دیا ہے۔ میں نے کہا بات بتا دیں گے، بقیع الغرقد عربی کے اندر ہے، جنت البقیع ہماری زبان کے اندر ہے، سمجھ آئیے؟ عربی کے اندر جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے حدیثوں میں ہے وہ بقیع الغرقد ہے، سمجھ آئیے بات کی؟ لیکن جو ہم کہتے ہیں کہ جنت البقیع، ہاں اردو کا سمجھ لیں، بقیع تو الف لام تو استعمال کرتے ہیں، یہ بھی عربی میں استعمال کر جاتے ہیں، لیکن حدیثوں کے اندر بقیع الغرقد ہے، اور عرف کے اندر جو معروف ہے جو حدیثوں سے ثابت نہیں ہے وہ جنت البقیع ہے، جو ہماری زبانوں پہ مشہور ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا حضرت کعب بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے ابو مالک اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے ابو عبداللہ لکھ دیا، کسی نے ابو انس لکھ دیا ہے۔ اچھا کس کے؟ 1 نمبر ہے، 1 نمبر ہے، یہ 4 نہیں ہے، 1 نمبر ہے یہ۔ سب سے پہلے حدیث کی کون سی کتاب لکھی گئی؟ موطا امام مالک لکھی گئی سب سے پہلے، کسی نے بخاری شریف لکھا ہوا ہے، بتایا ہے، لکھ کے بتایا تھا کہ سب سے پہلے امام مالک رحمہ اللہ نے حدیث کی کتاب لکھی ہے، موطا امام مالک لکھی گئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مقبولیت سب سے زیادہ کس کو حاصل ہے، وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کو ہے۔ اچھا کیا قرآن مجید پر عمل کرنا حدیث کے بغیر ممکن ہے؟ کئیوں نے لکھا ہے ہاں حدیث قرآن مجید کو پہ اکیلے پہ عمل کرنا ممکن ہے۔ اب ان سے پوچھا جائے قرآن مجید کہتا ہے وہ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھنی ہے، نماز کا طریقہ تو دکھاؤ قرآن میں کہاں ہے؟ جب تک ہم قرآن کا وہ نماز کا طریقہ حدیث سے نہیں دیکھیں گے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جس طرح قرآن پہ عمل کرنا ضروری ہے اس طرح حدیث پہ بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ کل بھی میں نے بات بتائی تھی، وہ اقیموا الصلاۃ سے اشارہ کیا تھا آپ کو۔ اچھا الطہور شطر الایمان سے کیا مراد ہے واضح کریں؟ 5-6 دفعہ یہ بات بیان کی تھی اور انہوں نے پوچھی تھی، اگلے دن پھر انہیں بتائی تھی۔ الطہور سے مراد جو ہے نا وہ وضو ہے، پاکیزگی، یعنی کہ وضو شرط ہے الایمان، نماز کا وضو شرط ہے، نماز کے لیے وضو جو ہے نا وہ شرط ہے۔ یہ حدیث کا معنی تھا، مطلب تھا، وہ لکھنا تھا۔ اچھا مسواک کے فائدے حدیث زبانی لکھیں۔ اچھا حدیث کہا گیا کہ زبانی لکھنی ہے، کسی نے اردو کے اندر لکھ دی ہے، اور میرے بھائی یہ کہا گیا کہ آپ نے زبانی لکھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے عربی کے اندر لکھنی ہے۔ خیر جس نے اردو کے اندر لکھی ہے میں نے اس کو بھی کچھ نمبر دے دیے ہیں، کیونکہ اس کے اندر صراحت نہیں کی تھی کہ اردو میں لکھنی ہے یا عربی میں لکھنی ہے، اس لیے یہ لکھنی عربی میں تھی بہرحال۔ اچھا نماز چھوڑنے والے کی اقسام اور حکم کتنے ہیں؟ نماز چھوڑنے والے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اعتقادی تارک، ایک ہوتا ہے عملی تارک ہوتا ہے۔ کسی نے پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیا ہے، بہرحال بات اکثر نے واضح کی ہے، 100% بات واضح کر دیا، لیکن وہ اعتقادی تارک اور عملی تارک جو ہے نا وہ یاد نہیں رہا، جس طرح اسامہ بھائی کو نہیں رہا۔ اچھا بس وہ حکم یہ لکھنا تھا کہ اس کی 2 قسمیں، عملی تارک، اعتقادی تارک۔ جو عملی تارک ہے اسے وعیدیں سنا کے اسے ترغیب دی جائے گی، جو اعتقادی تارک ہے اسے جو ہے نا وہ بندہ کافر ہوگا۔ یہ حکم تھے، بس اتنی بات لکھنی تھی، پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ہیں۔ اچھا حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل نام اور کتنی ہجری میں انہوں نے وفات پائی ہے؟ ان کا مکمل نام ہے عمیمر بن عمیمر بن زید انصاری خزرجی،
ये नाम, और 32 हिजरी के अंदर जो है ना इन्होंने वफ़ात पाई है, 32 हिजरी के अंदर इन्होंने वफ़ात पाई है। अच्छा यार, हदीस का तर्जमा जिस बंदे ने किया है उतना ठीक किया है, जिसने भी किया है, ठीक है। एक दो भाई हैं जिन्होंने तर्जमे करने की ज़हमत नहीं की है ना अज़ला भाई। अच्छा, अल्लाह तुशरिक बिल्ला, ये कि ला तुशरिक बिल्ला, ये कि ना तू शरीक ठहरा अल्लाह के साथ शैयन, किसी भी चीज़ को। वह इन कुतेता, अगर तुझे काट दिया जाए, वह हुर्रिकता, और तुझे जला दिया जाए। 5 नंबर का सवाल था ये, सिर्फ 5 लफ्ज़ों का तर्जमा करना था, हर एक लफ्ज़ का एक एक जो है ना वो था। कितना आसान पेपर है ना, आसान है ना, बहुत आसान है। अच्छा, क्या अज़ान का जवाब देना ज़रूरी है? बस जी हाँ, अज़ान का जवाब देना जो है ना वो ज़रूरी है। जो आप हदीस की किताब पढ़ रहे हैं उसका मुकम्मल नाम लिखें, उसका नाम है नुक़बतुल हदीस, इस तरह लिखना है, ठीक है। कईयों ने गलत लिखा है नुक़बतुल हदीस, निकबतुल हदीस, आपने ठीक लिखा है, आपका गलत तो नहीं है? हाँ जी, ये पेपर था, वाजिद साहब नहीं है, वाजिद साहब के नंबर है 27, ये लो दे देना। अच्छा दिखाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हैं, ये 10 हो गए। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, कितने नंबर है? 28 यार, पूरे हैं यार, वो मैंने काउंट कर लिया है। नहीं, वो अब वो कानून ख़त्म कर दिया है। ये देखो हैं, पिछो ही क्या नहीं दिता पीछे, ये देखो 1, ये भी ठीक हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 12 हैं, वो मुझसे एक शार्ट हुई है, 9 के बाद 10 नहीं लिखा हैं, आप देख लें। वो मैंने फिर नंबर जो है ना उधर टिक लगाना भूल गया हूँ, तो 12। 1 मिनट दिखा दें, 1 मिनट मुझे दिखा दें, 1 मिनट मुझे दिखाएं, पेंसिल भी दे दें। 29 नंबर है, 29। पूरे नंबर है हुसैन। माशाल्लाह जो है ना हदीस के पेपर के अंदर ना दिल खुश हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंदा फेल नहीं हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अक्सर लड़कों ने जो है ना 80% से ऊपर नंबर लिए हैं, यानी कि सिर्फ थोड़ा सा मुज़ब्ज़ब का शिकार हो गए हैं, सिर्फ करना क्या है या कोई सवाल समझ नहीं आया, उसकी वजह से ना थोड़ा सा जो है परेशानी का सामना है। लेकिन आता है, इन्हें सब कुछ आता है, लेकिन लिखते नहीं है, इसलिए कि इनकी जहानत ज़्यादा है। चलें शुरू कर दें, तर्जमा जल्दी। हाँ जी, कुरान की तरफ यार, पता है क्या, आप रखना चाहते हैं कुरान मजीद रख लें, मुझे एतराज़ नहीं है। फिर आप 3 महीने के बाद, आप 5 दिन भी नहीं गुजरेंगे, फिर आप कहेंगे यार पढ़ाई कुछ नहीं है, फिर वो तवज्जो नहीं होती। आप रखना चाहते हैं आप रख लें, मैं आपको रोकता नहीं हूँ, लेकिन बेहतर यह है कि हमें पूरा कुरान मजीद हमने भी तर्जमे के साथ पढ़ा है। एक दिन हम सामने तर्जमे का कुरान रख के नहीं बैठे, हमें खाली कुरान हमारे हाथों के अंदर होता था, हम अपनी कापियों के ऊपर लिखते थे। कहो तो मैं अपने पूरे वो 4-5 साल जो पढ़ा है उसका मैं अलहदा जो है ना आपको हर रजिस्टर अलहदा दिखा सकता हूँ, अलहदा मेरे पास महफूज है। एक एक लफ्ज़ लिखा है, एक एक लफ्ज़ का आगे माना लिखा है, जो उस्तादों ने बात की है वो आगे नोट की है। हाँ जी, वो आपकी मर्ज़ी है, आप रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन 5 दिन के बाद आप ऐसे होंगे जिस तरह आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। चलें तर्जमा बंद कर दें। चल भाई अब्दुल्ला भाई शुरू कर दे तर्जमा यार। कल भाई जुर्माना आपने जमा करवा देना है, उन्होंने बता दिया था। हाँ पेपर दे पूरे पैसे नहीं 60 रुपये दी थी, ये 60 रुपये दी, 60 रुपये आपने देना है। पेपर दो यार, पेपर। हाँ जी, वो अकेला, जो बंदे ना होंगे, 3 ना होंगे, उन तीनों पे डिवाइड हो जाएंगे, जो एक ना होगा वो अकेला देगा। 60 रुपये आप जमा करवा दें। नहीं, उन्होंने छुट्टी ली है, ग्रुप में मैसेज किया है, गवाह हैं सब लोग। अमाल नमा दे यार, उनको दे अमाल नमा दे। चल अब्दुल्ला तर्जमा।
جس میں وہ اختلاف کرنے. ہاں جی بھی شرجیل بھائی آگے ترجمہ اگلی آیت کا. ہاں جی یہ دستہ بند کر دیں اور بولنا نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا. ہاں چلیں. اے والا میں آئندہ بات جڑا ہے نا, میں کہتا ہوں کہ آپ معزز لوگ ہیں, آپ سنجیدہ لوگ ہیں, نہیں تو پھر میں کھڑا کر کے ترجمہ سن لیا کروں گا, اتنی زیادہ آپ کو مشقت ہوتی ہے نا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی وہی یقولون. ہاں جی باتیں نہیں کرنی. لولا کیوں نہیں نازل کی گئی, ٹھیک ہے. اچھا جی آیتوں سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید تو نازل ہو رہا ہے, قرآن تو نازل ہو رہا ہے بھائی. قرآن وہ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ ہاں جی کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لولا انزلا, کیوں نہیں نازل کی گئی آیت, ان کو یہ آیت کیوں نہیں؟ قرآن مجید تو نازل ہو رہا ہے. کیا نفسی؟ ہاں جی نشانہ, بات سمجھ نہیں آئی. جازیب بھائی یہ ڈھیلے ہو گئے ہیں آپ. ہاں جی نشانہ نشانہ. اچھا یار پتہ ہے کیا بات ہے, کوئی بندہ اشارہ کرتا ہے ایسا, ایک بندہ جو وہ بات بتا دیتا ہے سب غلط بتا دیتے ہیں. اب جس نے امام ابن تیمیہ کا اشارہ کیا ہے, دوسری معروضی کا, ہر بندے نے امام ابن تیمیہ لکھا ہے سوائے اس بندے کے. بقی الغرقد آپ نے بھی لکھا ہے, 2-3 ساتھی ہیں انہوں نے بقی الغرقد لکھا ہے, یا کسی نے کوئی اشارہ کیا یا پتہ نہیں کون آپ کو اس طرح پڑھا دیتا ہے. ہاں جی آیت ان سے کیا مراد ہے, کیوں نہیں نازل کی گئی؟ ہاں جی ہاں جی نشانیاں, ٹھیک ہے نشانیاں کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کوئی نشانیاں آ جائے. آیات تو نازل ہوتی ہیں, آیات ان سے مراد آیتیں نہیں ہیں قرآن مجید کی, نشانیاں ہیں, معجزے ہیں. کوئی معجزہ آ جائے, یہ پہاڑ کیا بن جائیں, ہیرے کے بن جائیں, سونے کے بن جائیں. ہاں کس کے؟ سونے کے بن جائیں. اچھا اور دوسری بات یہ بتائیں کہ وہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے مردے زمینوں میں پڑے رہیں. ہاں جی ہاں واپسی زندہ کر دو, ہم آپ میں ایمان لے آئیں گے. چلو معکم, انی بے شک میں, معکم ہاں جی ہاں من المنتظرین, ہاں انتظار کرنے والا میں سو. اچھا بات جو ہے وہ کفار نہیں مان رہے, اور رسول اللہ اب عذاب کن کے لیے؟ کفار کے لیے, مومنوں کے لیے ہے؟ وہ تو کفار کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ غیب اللہ کے لیے, میں بھی انتظار کر رہا ہوں اور تم بھی انتظار کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ چلو کافر تو عذاب کا انتظار ان کو کہا گیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہاں جی غیب کا علم نہیں تھا, اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس چیز کا مجھے علم نہیں ہے, میں انتظار کر رہا ہوں, تم بھی انتظار کر لو, میں بھی انتظار کر لیتا ہوں, پتہ لگ جائے گا. ہاں جی آگے ترجمہ. وَإِذَا ذَقْنَا, ہاں جی ہاں جی ہاں جی وَإِذَا ذَقْنَا, ازقنا ہم چکھاتے ہیں. ناگہاں کس نے ترجمہ کیا؟ میں نے نہیں کیا. ناگہاں نہیں کرنا, اچانک. ہاں اچھا اللہ کے مکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ چلو یہ تو معنی آیا کہ کفار جو ہے وہ چالیں کرتے ہیں, تدبیریں کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بھی چالیں کرنے میں ان سے زیادہ تیز ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی یہ بات مثال کے طور پر ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے کچھ بات ہے. صحیح ہے وہ بات ٹھیک ہے, وہ بات ٹھیک ہے, آپ کی مثال آپ نے 100% ٹھیک دی ہے, لیکن اس سے پہلے کوئی بات ہے. بات کریں گے پھر مثال دیں گے, پھر سمجھ آ جائے گی. ہاں جی حنظلہ بھائی سوال یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے زیادہ تیز ہوں چالیں چلنے کے اعتبار سے. ہاں جی کوئی بندہ, اللہ تعالیٰ کے چال چلنے سے کیا مراد ہے؟ کوئی بندہ. ہاں جی نہیں, بات واضح ہو گئی ہے, بات واضح ہو گئی ہے, بات واضح ہو گئی ہے. مکر کا صرف یہ معنی نہیں ہوتا صرف وہ شر کے لیے ہی ہوتی ہے, بلکہ مکر اچھے کام کے لیے بھی ہوتی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ تدبیر کی ہے, مکر کا معنی ہوتا ہے خفیہ طور پہ تدبیر کرنا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, جو بھائی نے مثال دی ہے کہ آپ آسا ماریں اور یہ سمندر 2 ٹکڑے ہو جائے گا, تو آپ جو ہے آسانی کے ساتھ اس کو عبور کر سکتے ہیں. اچھا جی آگے 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 آپ ہاں, ما تم کرونا, جو تم کرتے ہو جو تم کچھ کرتے ہو. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس کو لکھ لیتے ہیں. اچھا کچھ لکھنے کے اعتبار سے بات ہوئی تھی کہ اگر کوئی محدث کی بات کی تھی, کوئی محدث کی بات کی تھی. اچھا بولیں, ٹھیک ہو گئے ہیں. ہاں جی بات تھوڑی سی رہ گئی ہے صرف. ہاں جی عبداللہ بھائی, ہاں جی ہاں جی ہاں جی, سوال ہی سمجھ نہیں آیا. ہاں جی ہاں جی واجد بھائی, سوال ہی سمجھ گیا نہیں. ہاں جی آپ کو پتہ ہے؟ ہاں جی ما تم کرون, جو کچھ تم کرتے ہو نا وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, فرشتے لکھ لیتے ہیں. اس اعتبار سے کوئی بات کی تھی, آدھی بات انہوں نے کر دی ہے, آدھی بات رہ گئی ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ بندوں کو کہہ دے کہ تم نے جو کچھ بولنا ہے اس کے لیے تم نے کاغذ پیپر بھی تم نے دینا ہے اور سیاہی اور قلم بھی تم نے دینا ہے, فرشتوں نے لکھنا ہے, تو کسی کے پاس اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنا بولنے کے عوض کے اندر جو اس کے کاغذ کے اوپر لکھا جائے وہ کاغذ اور پینسل مہیا کر سکے. لہٰذا اس لیے فرمایا گیا ہے کہ کم بولیں اور اچھا بولیں, جو بولیں اچھا بولیں. تو ہاں جی یہ اقوال سلف میں سے ایک محدث کا قول ہے, نام نہیں مجھے ملا اس کا. اچھا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما 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 رب زدنی علما. هو الذی, وہ اللہ, الذی وہ ذات ہے, یسیرکم جو چلاتا ہے تم کو, فی البری والبحری, تری پر اور خشکی پر چلاتا ہے. بحر کا مطلب ہوتا ہے کہ تری پر, والبری اور خشکی پر اللہ تعالیٰ تم کو چلاتا ہے. اچھا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ بسا اوقات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کفار کا نام نہیں لیتے. بندہ کسی سے ناراض ہو نا, بندہ بات کرے یار میرے کو انہوں نہ نہ لیا کرو, میں ان کا نام سننا برداشت ہی نہیں کرتا, نہ میرے سامنے ان کا نام لیا جائے اور نہ ہی میں ان کا نام لیتا ہوں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہی مخاطب کا صیغہ استعمال کر کے ان کو غیب کے اندر استعمال کیا ہے. والذی, وہ اللہ ہے تمہارا, یسیرکم جو تم کو چلاتا ہے. وہ کن کو چلاتا ہے؟ اللہ نے وہ مخفی طور پہ بات ان کی رکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ ناراضگی کا اظہار ہے کہ والذی, وہ اللہ, یسیرکم جو چلاتا ہے تم کو, فی البری, یسیرکم چلاتا ہے تم کو, فی البری والبحری, تری اور خشکی پر چلاتا ہے. حتیٰ کہ اذا کنتم, جب تم تھے, فی الفلکی, کشتی کے اندر, وجرینا, اور وہ چلتی ہیں, بہم ان کو لے کر, بریحن طیبات, پکیزہ ہواؤں کے ساتھ, وفارحوا, اور وہ خوش ہو جاتے ہیں, بہا, اس ہوا کے ساتھ, جاءتھا, تو آتی ہے ان کشتیوں پر, ریحن عاصف, سخت ہوا آتی ہے, وجاءہم, اور آتی ہے ان کے پاس, الموجو, لہریں, من کل مکان, ہر جگہ سے, وظنوا, اور وہ گمان کرتے ہیں, انہم, بے شک, احیطا, گھیر لیے گئے ہیں, بہی, اس عذاب کے اندر, دعوا, تو وہ خاص اللہ کو پکارتے ہیں, مخلصینہ, خالص کرتے ہوئے. تو وہ اس وقت پکارتے ہیں اللہ کو مخلصینہ, خالص کرتے ہوئے, لہو, اس کے لیے, الدینہ, عبادت کو. لئن, اگر انجیتنا, لئن, اگر انجیتنا,
تو ہمیں نجات دے دے من ہی اس عذاب سے لنکونن تو البتہ ضرور بضرور ہم ہو جائیں گے من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما پھر جب انجاہم پھر جب ہم نجات دیتے ہیں ان کو اذا تو فوراً ہم وہ یبغون وہ بغاوت کرنے لگتے ہیں فی الارض زمین میں بغیر حق نہ حق۔ یا ایھا الناس اے لوگو انما صرف بغیکم تمہاری سرکشی علی انفسکم یہ تمہاری جانوں پر ہی ہے، متاع الحیات دنیا فائدہ اٹھا لو دنیا کی زندگی میں، ثم پھر الینا ہماری طرف مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، فننبئکم چنانچہ ہم خبر دیں گے تمہیں بما ساتھ اس کے کنتم تھے جو تم تعملون جو تم عمل کرتے تھے۔ ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں۔ هو الذی وہ اللہ یسیرکم جو اللہ چلاتا ہے تم کو فی البری اللہ تعالیٰ جو تمہیں چلاتا ہے تری پہ اور خشکی پہ۔ خشکی خشکی کو کہتے ہیں اور باہر کہتے ہیں تری کو، سمندر کے اوپر چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عقلی مثال دی اور بات سمجھائی ہے کہ وہ اللہ ہے جو تم کو چلاتا ہے۔ کہاں پہ چلاتا ہے؟ تمہارے لیے سمندر کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ کشتی کو بنا دی ہے۔ اگر ایک کاغذ رکھ دیا جائے یا لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے اس کے اندر رکھ دیا جائے تو وہ لکڑیوں کا گٹھا تیر نہیں سکتا، لیکن اگر اس کو وہ شکل اور روپ دے کے کشتی کا تم ڈال دو اس کو تیرانا پھر میرا ہی کام ہے۔ اتنی بڑی لکڑیاں اور یہ بڑے بڑے جانور، بندہ انسان بھی پانی کے اندر گر جائے تو وہ باہر نہیں آتا، جبکہ وہ پھول نہ جائے یا 4-5 دن گزر نہ جائیں تو وہ پانی سے باہر نہیں آتا، لیکن کشتی اوپر تیرتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک کرشمہ ہے جو بندوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم تمہیں جو ہے وہ خشکی پہ بھی چلاتے ہیں اور تری پہ بھی چلاتے ہیں، کہ سمندروں کے اندر کس طرح ہم تمہیں چلاتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ زمین کے اندر کس طرح یہ تم چلتے ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہاتھوں کے اندر کیا کیا دے دیا ہے۔ آج تو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے انسان کار چلا سکتا ہے، اسٹیئرنگ پکڑ کے بیٹھا ہے، جتنی سپیڈ دے اتنی سپیڈ سے جا رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے کہ اگر ایک بریک فیل ہو جائے بندہ گاڑی کو کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے انسان کے عقل کے اندر کیسے پرزے فٹ کر دیے ہیں کہ بندے تو نے اپنی حفاظت کے لیے بریکیں ضرور بنانی ہیں، اس طرح گیئر کا استعمال کرنا، یہ تمام چیزیں یہ اللہ نے سکھائی ہیں کہ زمین بھی تمہارے لیے کہ زمین پہ بھی تم چلو اور سمندروں کو بھی تمہارے لیے بنایا کہ اس پہ اوپر بھی تم کیا کرو، سفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ یہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں تمہارے لیے میں نے زمین بھی اتنی بڑی بنا دی، سمندر بھی اتنا بڑا بنا دیا، پھر بھی تم مجھے رب نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ یہ ان لوگوں سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ٹھیک بات ہو گئی۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا اچانک کن تم تھے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب کن تم تھے فی الفلک کی کشتی میں، جب تم کشتی کے اندر، سمندر کی بات ہو رہی ہے کہ جب تم کشتی کے اندر تھے، وجرینا اور وہ چلتی ہیں کشتیاں جو ہیں، یہ بحری بیڑے جو ہیں، بحری جہاز جو ہیں یہ چلتے ہیں، بہم ان کو لے کے تم کتنا ان پہ وزن لاد دیتے ہو لیکن پھر بھی یہ چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ ڈوبتے کیوں نہیں ہیں؟ اتنے وزن کے باوجود یہ ڈوبتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ میرا کرشمہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اچھا یہ کشتیوں کو بنانے کے بعد تمہیں پریشان نہیں کیا کہ کشتیاں چلا کے تمہارے بازو نہ تھک جائیں؟ فرمایا بریحٍ طیبۃ، پھر ہم نے پاکیزہ ہوا بھیج دی۔ پاکیزہ ہوا سے کیا مراد ہے؟ وہ فارغ بہا، اور وہ ہوا کے ذریعے سے خوش ہو گئے۔ اب سمندر بھی بنا دیا آپ کے لیے، کشتیاں بنا دیں آپ کے لیے، اب ہوا بھی بھیج دی۔ مخالف سمت ہوا ہونا زیادہ زور لگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سمت سے ہوا ہٹا کے بلکہ جس سمت کو یہ جا رہے ہیں ان کو دھکا دینے کے لیے، پیچھے سپورٹ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دھکے کی ڈیوٹی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہوا کی لگا دی ہے کہ پیچھے جو ہے نا تم نے ان کو سہارا دینا ہے، ان کا قوت جو ہے نا وہ کم لگے تاکہ یہ سمندر کے اندر بندے میرے پریشان نہ ہو جائیں۔ اچھا ہوا جب پاکیزہ ہوا، یہ پاکیزہ ہوا نہیں تو اور کیا ہے؟ بندے کی مدد کر رہی ہے نہیں کر رہی؟ وَفَارِحُ بِهَا، پھر خوش ہو جاتے ہیں، یار بڑے مزے سے جا رہے ہیں، کشتی کے اندر سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں، ہوا ہی لے کے جا رہی ہوتی ہے، وہ ان کو ملاحوں کو اپنے لکڑیاں چلانے کی یا کوئی اور چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس قدر مدد فرما دیتا ہے۔ جاءتھا، تو آتی ہیں ان کشتیوں پر، ریح آصف، اچھا یہ اچھی ہوائیں بھی آ جاتی ہیں۔ پھر فرمایا پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریح آصف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت ہوائیں بھی آ جاتی ہیں، یعنی کہ مخالف سمت ہوا ہو،
یہ تو ہے کہ ہم یہ سمندر کے اندر سفر کر رہے ہوں، کشتی کے اوپر بیٹھے ہوں اور مخالف سمت ہوا ہو، آپ اس طرح سمجھیں کہ تیز آندھی آ رہی ہو، آپ اسی کے رخ ہو کے اپنی بائک کو دوڑانا چاہیں نا، آپ نہیں دوڑا سکتے، آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ میرے بھائی کاروں والے بھی سائڈ پہ ہو کے رکے ہوتے ہیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ دوسرا ٹکر لگا کے جو ہے نا وہ چلا جائے، وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ مخالف سمت جو سخت ہوا تمہاری آ گئی ہے نا، یہ تمہیں پریشان کرے گی، ہم نے تمہارے لیے وفاری ہو، تمہارے لیے ہم نے اچھی ہوا بھی بنائی ہے، تمہارے لیے جو ہے نا وہ ہم نے سخت ہوا بھی بنائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ وَجَاءَهُمْ اور آتی ہیں ان کے پاس الموج لہریں، یہ اکیلی بات نہیں ہے کہ صرف ہوائیں ہی ہیں، دیکھیں کتنی کتنی پیاری بات، ایک ایک چنیدہ بات کر کے موتیوں کی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے لائن لگا کے، پہلے سمندر بنا دیا، سمندر کو بے فائدہ نہیں بنایا، اندر مچھلیاں ڈال دیں، اندر تمہارے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیا، پھر پانی کے اوپر تمہارا کشتیوں کا انتظام کر دیا، پھر کشتیوں کے ذریعے مدد ہواؤں کے ذریعے کر دی، اور فرمایا پھر اس کے ذریعے پھر آگے کیا ہے، وَجَاءَهُمْ اور آئیں الموج لہریں آ گئی ہیں، تمہیں لہریں اٹھا کے او دھکا لگایا وہ چلے گئے، تم اتنے جو ہے نا 5-7 منٹ تک وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ایک لہر کے جھٹکے کی وجہ سے تم دور جا کے پہنچ سکتے ہو ہیں۔ یہ لہر فائدہ مند بھی ہوتی ہے، نقصان دہ بھی ہوتی ہے کہ لہر بندے کو اپنی لپٹ کے اندر بھی لے سکتی ہے۔ من کل مکان، ہر جگہ سے، سمندر کے کسی کنارے کے اندر چلے جائیں، ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں پہ پانی نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں پہ آپ کی کشتی نہ چل سکے، من کل مکان، ہر جگہ پہ سمندر پہ جا کے کشتی ڈالنا تمہارا کام ہے، چلانا اللہ کا کام ہے، وہاں پہ ہوا کو بھیجنا اللہ کا کام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ روڈ بناؤ گے پھر ہی کشتیاں چلے گی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا روڈ ہے، جہاں سے مرضی جو ہے نا تم موڑ کاٹ لو اور جہاں سے مرضی تم بیٹھ کے کشتی چلانا شروع کر دو، یہ اللہ کی طرف سے نعمت نہیں توڑ کے ہیں۔ زمین پہ گاڑیاں چلانے کے لیے پہلے روڈ ہونے چاہیے، لیکن سمندروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے روڈ نہیں بنائے۔ اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اچھا، اس کے بعد من کل مکان، ہر جگہ سے، یوں نہیں ہے کہ ادھر سے ڈالو گے تو پھر اس طرح ہی جانا، نہیں نہیں، من کل مکان، ہر جگہ سے، وہ ظنوا اور وہ گمان کرتے ہیں، وہ ظنوا اور وہ گمان کرتے ہیں، انہم بے شک احیط بہم، گھیر لیا گیا ہے، بہم ان کو، جب یہ موجیں آتی ہیں بڑی بڑی، بندہ ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، یار آج تو مر گئے، آج تو تباہ و برباد ہو گئے، اتنی اتنی بڑی بڑی لہریں سمندر کے اندر، یہ کہاں بچ سکتے ہیں ہم، اتنی اتنی بڑی لہریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بندے گمان کرتے ہیں آج زندگی کا آخری دن ہے، لیکن یہ میرے بندے ہیں، یہ صرف گمان کرتے ہیں، میں ان کو اس طرح نہیں کرتا۔ پھر ان کا گمان کیا ہوتا ہے، پھر یہ کیا کرتے ہیں، پھر یہ مجھے پکارتے ہیں، تو اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں مخلصین، خالص کرتے ہوئے، پھر اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ ایک دفعہ تو پار لگا دے یہاں سے مخلصین، پھر خالص کرتے ہوئے لاؤ اس کو الدین، عبادت کو خالص کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہوئے لاؤ اس کے لیے الدین، عبادت کو یہاں پہ ترجمہ کرنا ہے، الدین عبادت کو پھر وہ خاص کر لیتے ہیں، بس دعائیں مانگتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت دی اسلام کی، تو وہ اسلام کی دعوت کو قبول نہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے چوری چوری جو ہے نا وہ چھپتا چھپاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فتح مکہ کے موقع پہ اعلان کیا کہ 4 مرد اور 2 عورتیں جہاں پہ ملیں ان کو قتل کر دو۔ ان میں سے ایک بندہ اکرمہ بھی تھا، اس نے کہا کہ اب مسلمان مجھے چھوڑیں گے نہیں، یہ گیا کشتی کے اندر بیٹھا، کشتی سمندر کے درمیان کے اندر پہنچی اور سمندر کے اندر ایک بھنور آیا، اس کے اندر کشتی پھنس گئی، پھنسنے لگی، ایک کہتا ہے کہ اس بت کو پکار لو وہ تمہیں چھٹکارا دے دے گا، دوسرا کہتا ہے اس کو پکار لو، تیسرا کہتا ہے اس کو پکار لو۔ جو ملا کشتی چلانے والا ہے وہ کہتا ہے تم آج پہلی دفعہ شاید سفر کر رہے ہو، میرا کام ہی کشتیاں چلانے کا ہے، اگر سمندر کے بھنور سے یہاں سے اگر کوئی نکال سکتا ہے تو وہ ایک ہی ذات ہے جس کی دعوت اور جس کا پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ ادھر ہی اکرمہ نے یہ دعویٰ کیا، اللہ اس سمندر کے بھنور سے تو نکال دے، جہاں پہ کوئی طاقت نہیں ہے نکالنے کی، جہاں پہ کوئی آپ کا بازو پکڑ کے آپ کو سمندر کے باہر نہیں کھڑا کر سکتا، آپ کے پاس بینک بیلنس، مال و دولت، خزانے ہوں گے، لیکن سمندر کے بھنور کے اندر پھنس گئے ہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے، تھک گئے ہیں، نہیں نکل سکتے یہاں سے، لیکن وہ ایک ذات ہے، علی کل شیء قدیر ذات ہے جو سمندر کے بھنور سے باہر نکال کے بندے کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اکرمہ کہتا ہے
اللہ آج بچا لے, اگر تو نے آج مجھے بچا لیا تو میں آگے نہیں جاؤں گا, میں اب پیچھے جاؤں گا, میں جا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا اور اسلام قبول کر لوں گا. یہ واپس پھر اللہ نے بچایا, باقی سب غرق ہو گئے. بتوں کو پکارنے والے, یہ اپنے اپنے پیروں کو پکارنے, گدی نشینوں کو پکارنے والے, یہ پہلے بھی غرق ہوئے ہیں اور آج بھی لوگوں کے سامنے یہ عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکالا. اکرمہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, فرمایا آپ سچ کہتے ہیں, جس اللہ کی دعوت دیتے ہیں وہ بالکل سچا ہے. اگر سمندر کے بھون سے اگر کوئی بت نہیں نکال سکتا, اگر نکال سکتا ہے تو وہ ایک اللہ نکال سکتا ہے, تو عبادت کے لائق بھی وہ ایک اللہ کی ذات ہے. ہاں جی, ہاں ایمان لے آئے, مسلمان ہو گیا. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو کہا ہے. ہاں جی, ہاں جی, 4 مرد اور 2 عورتیں. ایک ان میں سے جو ہے نا, ایک مرد ایسا تھا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا, یعنی کہ پیٹ کے اندر نیزہ مارا تھا جن کے. تو ان کا نام تھا حبار بن اسود. ٹھیک ہے, ان کے بارے میں یہ قتل کے آرڈیننس جاری ہوئے تھے. تو آگے بات کرتے ہیں ہم, ایک بات رہتی ہے تو اس کے اندر جا کے میں یہ بات نا حبار بن اسود کی بات کر دیتا ہوں. معافی کے لحاظ سے آگے بات آ رہی ہے, وہیں پہ یہ بات بنے گی. اچھا, پھر اللہ کو پکارتے ہیں, لئن اگر انجیتنا, تو ہمیں نجات دے دے, من ہذہ, اس سمندر کے بھون سے, اس عذاب سے اللہ تو نجات دے دے, لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ, اے اللہ ہم اس وقت جو ہے وہ شکر گزار بندوں میں سے بن جائیں گے, تیرے عبادت گزار بندوں میں سے بن جائیں گے. یہ تو اس وقت مشرکین کا حال ہے. وہ اس وقت عذاب کے اندر آ کے, سمندر کے بھووں کے اندر آ کے سمجھ جاتے تھے کہ ایک اللہ کی ذات ہے پالنے والی. آج سیلاب کا, یہ 2010 کا آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. یا غوث اعظم یہ بیڑی پار کر دے, یا علی مدد ہماری بیڑی پار کر دے. اے بیڑیاں پار کرنا یہ کسی کا کام نہیں ہے, یہ علی المرتضیٰ کا کام نہیں ہے, یہ کسی صحابی, کسی ولی, کسی نبی کا کام نہیں ہے. اگر کسی کا کام ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو پانی کے اندر غرق نہ ہونے دیتے. اگر یہی کام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا کو کلمہ پڑھا سکتے. اگر کوئی غوث اعظم ہوتا, اگر کوئی بگڑیاں پالنے والا ہوتا, اگر کوئی اس طرح کوئی اولادیں دینے والا اور زندگیاں دینے پہ قادر ہوتا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اندر ان کا بیٹا ابو القاسم جو ہے وہ وفات نہ پاتا. یہ کوئی دنیا کے اندر کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا, سب کچھ کرنے والی میری اللہ کی ذات ہے. یہ آج کا مشرک اتنا بدترین مشرک ہے کہ دور مکہ کا مشرک اتنا گندا نہیں تھا جتنا آج کے دور کا پلیت مشرک بن گیا ہے. وہ بتوں کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات کو بھی مانتے تھے. آج یہ لوگ اللہ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. کون ہے اللہ, کس کی بات ہے, کون ہے یہ سارے خالق کو بنانے والا؟ یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا ہے. یہ سب کا خود نہیں ہوا بلکہ اس کا ایک نظام ہے. اگر تو ہمیں نجات دے دینا اس عذاب سے, لَنَكُونَنَّ, البتہ ہم ہو جائیں گے, مِنَ الشَّاكِرِينَ, شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. ایک دفعہ ہمیں نکال دے. فَلَمَّا, پھر جب, انجاہم, پھر جب ہم نجات دیتے ہیں ان کو. بندہ رویہ بھی ذکر کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ میرا کس طرح ہے. بندے کا کوئی دوست ہونا, بندہ دوستوں کی محفل کے اندر فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ یار یہ میرا دوست ہے نا, اس کا رویہ بہت اچھا ہے, یہ بولتا بہت اچھا ہے, یار کبھی اس کے زبان سے کوئی بد زبانی والا کلمہ, کوئی فوج کلمہ سنا نہیں ہے, یار یہ بہت اچھا کلمہ ہے. بندہ اپنے دوستوں کا تذکرہ کرتا ہے. اچھا, دوستوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے اور دشمنوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے. دوستوں کا تذکرہ جو ہے اچھے لفظوں میں کرتا ہے, اور دشمنوں اور نافرمانوں کا تذکرہ, اذیت اور ظلم پہنچانے والوں کا تذکرہ برے لفظوں کے اندر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان لوگوں کا, مشرکین کا رویہ بتا رہے ہیں کہ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے جب ہم ان کو نکال دیتے ہیں. فلما, پھر جب, انجاؤم, پھر جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں, اذا, فوراً, منٹ بھی نہیں لگاتے, اسی وقت فوراً, ہم وہ یبغون, وہ بغاوت کرتے ہیں, فی الارض, زمین میں, بغیر حق, نہ حق کرتے ہیں میرے ساتھ. اللہ فرماتے ہیں, بندہ یہ کہتا ہے کہ یار یہ تو نے میرے ساتھ حق بات نہیں کی, یار کچھ کرنا نہیں تھا, بات تو سچی کر دیتا, یار تو نہ حق بات نہ کرتا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں اور ان لوگوں کے رویوں کا اظہار کر رہے ہیں. جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں, اذا, فوراً, ہم وہ یبغون, وہ بغاوت کرتے ہیں, فی الارض, زمین میں, سرکشی کرتے ہیں, بغاوت کرتے ہیں. اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے, اب بھی بغاوت پہ, سرکشی پہ, بغیر حق, نہ حق بغاوت کرتے ہیں. اگر میں ان کو یہ دیکھنے کے لیے آنکھیں نہ دیتا, بغاوت کرتے, سجدے تھے. اللہ تو نے باقیوں کو آنکھیں دی ہیں, مجھے آنکھیں نہیں دی. اللہ بولنے کے لیے زبان باقیوں کو دی ہے, مجھے نہیں دی. اللہ سننے کے لیے کان باقیوں کو دیے ہیں, مجھے نہیں دیے. چلنے کے لیے پاؤں اللہ تو نے دوسروں کو دیے ہیں, مجھے نہیں دیے. اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا, اگر میں کوئی ان پہ ظلم اور ستم کرتا, اگر پھر یہ
کوئی بات کہتے تو پھر تو ان کا حق بنتا تھا، یہ نہ حق بات کرتے ہیں، ان پہ کوئی حق بات نہیں بنتی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما صرف بغیکم، تمہاری سرکشی جو ہے، علی انفسکم، وہ تمہارے جانوں پہ ہی ہے۔ جو تم سرکشی کرتے ہو، اس کی سرکشی کا نقصان یہ آپ کے دوست کو نہیں ہوگا، یہ آپ کے کسی والدین عزیز و اقارب کو نہیں ہوگا۔ جو آپ نافرمانی کرتے ہیں، جو آپ سرکشی کرتے ہیں، جو آپ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرتے ہیں، اس کا نقصان کسی کو نہیں ہوگا۔ فرمایا انما، بے شک، بغیکم، تمہاری سرکشی، تمہاری نافرمانی، علی انفسکم، وہ تمہارے جانوں کے اوپر ہے، اور جو تم ظلم کرتے ہو وہ تمہاری جانوں کے اوپر ہی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی گناہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی سزا اگر دنیا میں دے دیں اور اس کی سزا جو ہے اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے باقی رکھ دیں۔ اللہ دنیا میں سزا دے دے تو آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ اس سے سزا طلب کر دیتے ہیں، اللہ آخرت کے لیے سزا باقی نہیں رکھتے۔ لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں اور اس بندے کو آخرت میں بھی سزا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھا ہے غریب ہے، دیکھا ہے چھوٹا ہے، دیکھا ہے یتیم ہے، اس کا مال ہڑپ کر لیا ہے، اس پہ ظلم کیا ہے، تشدد کیا، اس پہ تھپڑ مارا ہے، اسے اذیتیں اور تکلیفیں دی ہیں، اسے دنیا کے اندر ظلم و ستم اس پہ کیا کرتا رہا ہے۔ یہ ظلم کرنا یہ سب سے بھیانک ناک جرم ہے۔ اور جس طرح آپ کو میں نے پہلے وہ روایت سے آگاہ کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک طرف بیت اللہ کی حرمت ہو، ایک طرف ایک مومن کی حرمت ہو، تو بیت اللہ کی حرمت پامال کرنے والے کو اتنا گناہ نہیں ملتا جتنا گناہ جو ہے وہ اس بندے کو ملتا ہے جو ایک بندے کی عزت کو پامال کرتا ہے۔ پتہ لگ گیا، عیب تراشی نہ کریں، عیب جو یہ ٹو نہ لگائیں کہ یہ کیا کیا کرتا ہے، یہ کیا کیا کرتا ہے۔ اللہ نے آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہے، آپ کیا کچھ نہیں کرتے اللہ کے ساتھ، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ نے کس طرح اس کے اوپر پردہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ رکھا ہوا ہے، اگر اس کا کوئی عیب فاش ہو گئے اس کو روکنے کے لیے حد و مقدار کوشش کریں تاکہ آپ کے ذریعے آسانی ہو جائے۔ کسی پہ کسی قسم کا ظلم نہیں کرنا، ظلم ہو گیا معافی مانگ لیں۔ اور دوسری بات فرمائی کہ جو بندہ کسی دوسرے مسلمان سے قطع تعلقی کرتا ہے، اس کے ساتھ رشتہ داری کو ختم کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری کو توڑنے والا، قطع تعلقی ختم کرنے والا اللہ تعالیٰ کی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ حاجی نمازیں پڑھنے والا ہے، حج بڑے بڑے کیے ہیں، اپنے نام کے ساتھ حاجی کے پلیٹ فارم لگائے ہوئے ہیں، اس نے یہ اپنے آپ کو بڑا چودھری شہنشاہ بادشاہ سمجھتا ہے، لیکن آپ اس نے کیا کیا ہوا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ قطع تعلقی کی ہوئی ہے، اپنے بھائی کے ساتھ قطع تعلقی کی ہوئی ہے، پراپرٹی کی وجہ سے، زمین کی وجہ سے، صرف رشتوں کے لین اور دین کی وجہ سے۔ یہ تمام چیزیں نصیبے کی بات ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ فتویٰ میرا نہیں، میرے استادوں کا فتویٰ نہیں، بلکہ یہ فتویٰ امام الانبیاء کا فتویٰ ہے۔ لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری کو ختم کرنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ کسی کو کہیں کہ یار آپ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہیں، یار سلو کر لیں، بڑے فخر سے بتاتے ہیں 4 سال ہو گئے ہیں قاری صاحب میں اپنے فلاں شخص سے بولتا نہیں ہوں، یہ فخر سے کہنے والے آپ کی نماز قبول نہیں ہے، آپ کے روزے قبول نہیں ہیں، آپ کا قرآن پڑھنا، آپ کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ جب آپ نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت نہ دی، آپ کے یہ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، یہ صدقات و خیرات کرنا کسی کام کا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں دنیا کے اندر کسی کو معاف کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، دنیا کے اندر تم لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دو۔ ایک صحابی آئے اور فرمایا اللہ کے نبی جی یہ بتائیں کہ ایک غلام ہو اسے میں دن میں کتنی دفعہ معاف کروں، کیا 1 دفعہ معاف کر دوں، 2 دفعہ معاف کر دوں، 3 مرتبہ معاف کر دوں؟ فرمایا کہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں بلکہ ایک دن کے اندر اسے 70 دفعہ معاف کر دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر میں نے 10 سال تک خدمت کی ہے، کوئی 10-12 مہینے نہیں، 10 سال کا عرصہ ہے۔ فرمایا کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھڑکا تک نہیں ہے، کبھی میں چھوٹا ہوں مجھے اونچی بات نہیں کی۔ یاد رکھے رشتہ داریوں کو قطع تعلقی کرنے والا اللہ کا ناپسندیدہ بندہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جو ہے حق میں ہیں، وہ بندہ ناحق ہے، آپ جا کے اس سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ اگر معافی مانگنے کی وجہ سے آپ کی عزت کے اندر کوئی کمی آئے گی تو
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन जब कोई बंदा भी किसी को इज़्ज़त नहीं दे सकेगा, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन उस बंदे को इज़्ज़त दूंगा। वो हबार बिन असवद की बात, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के पेट के अंदर नेज़ा मारा है, बेटियों को कत्ल करने वालों को बंदा किस तरह खंदा पेशानी से माफ़ कर देता है। एक शख्स ने कहा कि हबार तेरे लिए कतर के आर्डिनेंस जारी हो गए हैं, तू किसी सहाबी के सामने ना आना, तेरी बोटी बोटी टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को कत्ल कर दिया है, तूने बहुत बड़ा जुर्म किया है। एक शख्स ने कहा कि यार तू उसके पास जा तो सही, वो माफ़ी के पैकर के आम करने वाला है, एक दफ़ा जाके उससे माफ़ी तो मांग, वो तुझे माफ़ कर देगा। छुपता छुपाता काबा की चादर के साथ छुपता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके माफ़ी मांग ली, अल्लाह के नबी जी मुझे माफ़ कर दें। फरमाया कि तूने कौन सा गुनाह किया है? फरमाया मुझे माफ़ कर दें, पहले मुझे माफ़ कर दें। आपने फरमाया कि ठीक है मैंने तुझे माफ़ किया। वो ये कहता है कि मैं वो शख्स हूँ, मैं वो ज़ालिम इंसान हूँ जिसने आपकी बेटी को कत्ल किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हबार मैं तुझे माफ़ करता हूँ, बेटियों के दुख होते हैं लेकिन आज मैंने तुझे माफ़ कर दिया है, लेकिन ये याद रख जब तू मेरे सामने आता है तो मुझे अपनी बेटी की याद आ जाती है, लिहाजा तू मेरे सामने ना आया कर, मेरे दिल के अंदर तेरे लिए अब कोई नफरत बाकी नहीं है, कोई रंजश बाकी नहीं है। आज सुलह हो गई है, कल लड़ाई हो गई है, मैंने इसके लिए ये किया है ये किया है। और भाई किसी के लिए क्या किया है तूने? अपने लिए तूने आखिरत का ख़जाना तैयार किया है। माफ़ी के पैकर को आम करना चाहिए। इन्नमा बेशक बग़युकुम तुम्हारी या युहन्नासु ए लोगो, इन्नमा सिर्फ बग़युकुम तुम्हारी सरकशी अला अनफुसिकुम ये तुम्हारी जानों के ऊपर ही है। मताउल हयात दुनिया फ़ायदा उठा लो जितना उठा सकते हो, ये दुनिया के अंदर जितना फ़ायदा उठा सकते हो उठा लो। आखिर क्या होना है? आखिरी बात यही है, पहली और आखिरी बात यही है, सुम्मा फिर इलैना हमारी तरफ मर्जी हुकुम तुम्हारा लौटना है। जो फ़ायदा उठा सकते हो उठा लो, ज़िंदगी के अंदर माल कमा के फ़ायदा उठा लो नहीं, अपनी तिजारत करके फ़ायदा उठा लो नहीं, बल्कि फरमाया कि अपने आप को अल्लाह का बरगुज़ीदा बना के, अल्लाह का पसंदीदा बना के अल्लाह को राज़ी कर लो और दुनिया के अंदर जो है ना वो फ़ायदा उठा लो। सुम्मा फिर इलैना हमारी तरफ मर्जी हुकुम तुम्हारा लौटना है। फनुनब्बियुकुम चुनाचे हम खबर देंगे तुम्हें, बिमा साथ उसके कुन तुम थे जो तुम तामलूना तुम अमर करते थे। चुनाचे हम खबर देंगे तुम्हें उस दिन साथ उन तमाम अमाल के जो तुम करते थे। तमाम बातें जो हैं वो अल्लाह ताला ये खोल के तमाम लोगों के सामने अया कर देंगे, ये बंदा मेरा दुनिया के अंदर क्या करता रहा है। तर्जमा दोबारा देख लें, हुवल्लज़ी वो अल्लाह युसीरुकुम वो अल्लाह चलाता है तुमको फिल बर्री खुशकी के अंदर चलाता है, वल बहरी और तरी के अंदर चलाता है, हत्ता यहाँ तक के इज़ा जब कुन तुम थे तुम फिलफुल की कश्तियों में, वह जरैना और वो चलती हैं बिहिम उनको लेकर, बिरिहन तय्यबातिन पकीज़ा हवाओं के साथ, वह फारियो और वह खुश हो जाते हैं, बिहा उन हवाओं के साथ वो खुश हो जाते हैं। जाअतहा तो आती हैं उन कश्तियों पर रीहुन आसिफुन सख्त हवा आती है, वह जाअहुम और आती हैं उनके पास अलमौजू लहरें मिन कुल्लि मकानिन हर जगह से, वज़न्नु और वह गुमान करते हैं अन्नहुम बेशक उहीता घेर लिया गया है, बिहिम उस हवा के ज़रिए से उनको घेर लिया गया है। दाअवल्लाह तो वो उस वक्त अल्लाह को पुकारते हैं मुखलिसीना खालिस करते हुए, ला उसके लिए दीना इबादत को, लाइन अगर अंजईतना तूने हमें निजात दे दी, मिन हाज़िही इससे, लनकूनन्ना अलबत्ता हम ज़रूर बज़रूर हो जाएंगे, मिन शाकिरीन शुक्र करने वालों में से हो जाएंगे। फलम्मा फिर जब अंजाहुम फिर जब हम उन्हें निजात दे देते हैं, इज़ा फ़ौरन हम वो यबगून बगावत करते हैं, फिल अर्ज़ी ज़मीन में बिग़ैरि हक़्क़िन ना हक़ जो है ना वो मुखालफत करते हैं बगावत करते हैं। या युहन्नासु ए लोगो, इन्नमा सिर्फ बग़युकुम तुम्हारी सरकशी अला अनफुसिकुम ये तुम्हारी जानों पर है, मताल हयात दुनिया फ़ायदा उठा लो दुनिया के अंदर, सुम्मा फिर हमारी तरफ ही तुमने लौटना है। फनुनब्बियुकुम चुनाचे हम खबर देंगे तुम्हें, बिमा साथ उसके कुन तुम थे जो तुम तामलून जो तुम अमल करते थे। हाँ जी, बात समझ आ गई है। 2 आयतें पढ़ी हैं सिर्फ आज हमने, पहले 3 पढ़ते थे आज 2 पढ़ी हैं क्योंकि यह आयत तो थोड़ी बड़ी थी। हाँ जी, समझ आ गई है। कोई बात इस लिहाज से किसी भाई को समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता है, कोई सवाल हो इसी गर्ज से। सुम्मा फिर अंजाम हम निजात देते हैं उनको, इज़ा फ़ौरन हम वो यबगूना बगावत करते हैं ज़मीन में बिग़ैरि हक़ ना हक़ बगावत करते हैं। अच्छा, ना हक़ बगावत करने का क्या मतलब है? ना हक़ बगावत करने का क्या मतलब है? ना हक़
ना हक बात का क्या मतलब है? सिर्फ ये बात पूछिए, हक और ना हक बात की थोड़ी सी मैंने वजाहत की है। हाँ जी आप बता दें, आप बता दें। हाँ जी, नहीं ये नहीं बात है इधर। हाँ जी, नहीं, हाँ जी थोड़ी थोड़ी बात है, सिर्फ एक इशारा है आपकी बात के अंदर, वाज़ेह बात नहीं है। मतलब ये है कि ना हक किस तरह करते हैं कि पहली बात यह है अल्लाह ताला ने वो आँखों वाली मिसाल दी है, देखने के लिए ज़ुबान दी है, सुनने के लिए कान दिए, ये मिसाल देनी है इधर। हक अल्लाह ताला ना हक बगावत करते हैं, अल्लाह ताला ने समझने के लिए अक्ल भी दे दी है, देखने के लिए आँखें दे दी हैं, सुनने के लिए कान दे दिए हैं, बोलने के लिए ज़ुबान दे दी है। फिर ये क्यों ना हक करते हैं अल्लाह की नेमतों के साथ, क्यों ये ना हक तलफी करते हैं? अच्छा हाँ जी, अन्नहुम बेशक रीहुन आसिफुन, रीहुन आसिफुन सख्त में, मुखलिसीना, मुखलिसीना हैं, मुखलिसीना, मुखलिसीना खालिस करते हुए, खालिस करते हुए। यार कोई बात यार, अगर जिस तरह आपको समझ आती है ना, आप वो तरीका मुझे बता दें, मैं वो अपना लिया करूँगा। युसय्यिरुकुम, युसय्यिरुकुम, हाँ जी, हाँ वो अल्लाह चलाता है तुमको। फिलफुल की, कश्तियों में। आपकी तवज्जो कम होने लग गई है, आप अपनी तवज्जो बरकरार रखें। वफारी हूँ, हाँ जी वफारी हूँ, हाँ जी वफारी हूँ। यार फरहत किसे कहते हैं यार? खुशी, फरहत, फरहत बंदा लफ्ज़ आम बोलता है, वो देख लें। अच्छा अलमौज, मौजे नहीं लहरें, मौजे का मौजे तर्जुमा है जी। अच्छा मिन कुल्ली मकानिन, समीर भाई मिन कुल्ली मकानिन, मिन कुल्ली मकानिन, मिन कुल्ली मकानिन हर जगह से। कल किन्हीं लिखाई अच्छी है आपकी है ना समीर की, आपने ना कल आके जो है ना वो लफ्ज़ इधर लिख दिया करने हैं आपने, हैं अमीर साहब ये आपकी क्लास है, आपने जिसकी ज़िम्मेदारी लगानी है वो बंदा लिखेगा, वो बंदा आगे, क्योंकि लिखेंगे ना 15-20 मिनट उस पर लग जाएंगे, वक्त बहुत थोड़ा होता है। कश्तियों में, कश्तियों में, कश्तियों में, हाँ जी हाँ जी लिख के अगर आएँ तो उस वक्त बोलते जाए। यार 3-4 दफ़ा होता है तर्जुमा, लिखा जाता है। कल से अगली आयत लिख के आनी है आपने, 3 आयत अगले आगे से लिख के, हाँ नहीं इंशाल्लाह कल जो जिसकी ना लिखी हुई ना, कल जिसकी अगली 3 आयत ना लिखी हुई, जितने लफ्ज़ होंगे हर लफ्ज़ के बदले के अंदर 1 रुपया जुर्माना होगा, हर लफ्ज़ के बदले के अंदर 1 रुपया जुर्माना होगा। हाँ जी ना 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 नहीं जी ना हो वाला, मेरे को भी समझना हमें। एक लफ्ज़ लिखा करें, हैं एक लफ्ज़ लिख के आगे लाइन डाल दी, उसके आगे मना लिखा करें। यार बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ जी पहले फिर तर्जमा लिखूँगा फिर पढ़ाऊँगा, वो 20 मिनट उधर लग जाएंगे। हाँ सारे लेके आओ, सो याद रखे सो जी बार मैं चेक करके और हूँ अगू ना लिखा होया, हर बंदे अगू तो 3 तो लेके आवने। ए मैडम साह दिते मी अब्दुल्ला भाई तुसा कल तो इतना नहीं बावना, असदुल्ला दे नाल नहीं बावना, ये ना आंदा ठीक आ, वो फायदे चा ठीक है। तुसा जड़ा है ना इत्थे ही अपनी जगह की एडजस्टमेंट करो। हाँ जी उसामा भाई आपने कल यहाँ से बैठना है, आप उधर चले जाएंगे, समझ आ गई? आप दोनों भाइयों ने इकट्ठे नहीं बैठना, बारकल्लाह फीक, और आप दोनों ने इकट्ठे नहीं बैठना, समझ आ गई? आप दोनों ने जगह तब्दील कर लेनी है। शाह साहब ये तर्जमा सुने तो बता देते हैं, डंडी लगा देते हैं, फ़ायदा तो नहीं है ना, मकसद तो पूरा नहीं होना। नहीं माशाल्लाह मेहनत करते हैं, तर्जमा भी याद होता है, इम्तिहानों के अब हदीस का पेपर हुआ अच्छे नंबर थे। हाँ जी नुकबतुल हदीस,
اچھا نماز شروع کرتے وقت کی پہلی دعا. ہاں جی یار مار کرتے دیکھ تو جلدی کر مار کر دیکھ. ہاں جی ہاں جی ہاں جی سنا یار سنا. انہو انہا کل فہمی. اچھا ہاں حنزلہ بھائی آپ اس کا ترجمہ کر دیں کھڑے ہو کے. ترجمہ حنزلہ بھائی کھڑے ہو گئے. یار یہ تو زیادتی ہے. ہاں جی شرجیل بھائی ترجمہ. جب تم میں سے کوئی داخل ہو تو پھر کیا کرے؟ اللہ کی رحمت کا سوال کرے. جب نکلے تو پھر اللہ کے فضل کا سوال کرے. اس میں سے کون سی مشکل کی بات ہے؟ کیڑی لا صلاۃ لمن لم یقرأ سبحانک اللہم. اچھا وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. آتی ہے نا سب کو؟ آتی ہے یا نہیں آتی؟ اچھا آگے حدیث دیکھ لیں. ان عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ نہیں ہے کوئی بھی نماز، لمن اس شخص کی لم یقرأ نہیں پڑھا بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ کو نہیں پڑھا اس بندے کی کوئی بھی نماز نہیں ہے. لا صلاۃ نہیں ہے کوئی بھی نماز، لا صلاۃ نہیں ہے کوئی بھی نماز، لمن اس شخص کی لم یقرأ نہیں پڑھا بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ کو نہیں پڑھا اس بندے کی کوئی بھی نماز نہیں ہے. بات اس میں ہاں جی ہاں لا صلاۃ نہیں ہے کوئی نماز، لا نہیں ہے صلاۃ کوئی نماز، لمن اس شخص کی لم نہیں یقرأ پڑھا بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ کو جس نے نہیں پڑھا اس کی کوئی نماز بھی نہیں ہے. بڑی اہم حدیث ہے اور اس لحاظ سے آپ کی توجہ کی بڑی اہم ضرورت ہے. آپ نے اپنی توجہ جو ہے نا ادھر رکھنی ہے تمام تر توجہ. بات یہ سمجھنے کے لیے پہلا لفظ ہے لا، یہ لا نہیں ہے. یہ لا جو ہے نا یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ لا نفی جنس کا ہے. یہ کس کا لا ہے؟ یہ لا نفی جنس کا لا ہے. لا نفی یہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ نا کسی عالم کے پاس بھی چلے جائیں گے نا، آپ حدیث کو سمجھ لیں گے، آپ سورۃ فاتحہ پہ بات کر سکتے ہیں صرف اسی حدیث کے تحت اگر آپ اپنی توجہ کو پوری ملحوظ خاطر رکھیں. میں اس کے تحت جتنی باتیں ہوں گی نا مختصراً میں ذکر کروں گا جو آپ کو یاد بھی رہ جائیں. پہلی بات ہے کہ لا جو ہے نا یا لا نفی جنس کا ہے. یہ لا نفی جنس کا لا ہے. لا نفی جنس کا وہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی جنس شامل نہیں ہے، ہر جنس کی نفی کر دی گئی ہے. لا صلاۃ نہیں ہے کوئی بھی نماز، نہ وطر کی نماز ہے، نہ عید کی نماز ہے، نہ جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے، نہ فرضی نماز ہے، نہ کوئی سنتے، نہ کوئی عبادات. کوئی بھی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی. لا صلاۃ یہ اس کے اندر کوئی بھی جنس شامل نہیں ہے بلکہ ہر جنس کی نفی کر رہی ہے، یعنی کہ ہر قسم کی نماز کی نفی ہے. لا صلاۃ نہیں ہے کوئی بھی نماز اس بندے کی نہیں ہے، من اس شخص کے لیے لم یقرأ جس نے نہیں پڑھا بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ کو نہیں پڑھا. اب یہ دیکھیں کس طرح روزے روشن کی طرح واضح ہے. پہلا اعتراض اس غرض سے یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنے کا کیا حکم ہے؟ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی؟ اس اعتبار سے پہلی دلیل جو فریق مخالف ہمارے دیتے ہیں وہ پیش کرتے ہیں وَإِذَا الْقُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب تم پہ قرآن مجید پڑھا جائے تو تم خاموشی کے ساتھ اس کو سنو تاکہ تم پہ کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے. پہلی بات یاد رکھیں کہ آپ نے بھی یہ بات مور نبوت کے اندر پڑھ لی ہے. پہلے نماز مکہ کے اندر 2 رکعتیں فرض تھیں. مکہ کے اندر کیا تھی؟ 2 رکعتیں فرض تھیں. باقی ظہر کی، عصر کی، عشاء کی 4 رکعتیں جو ہے نا مدینہ کے اندر جا کے فرض ہوئی ہیں. جب مکہ کے اندر پہلے 2 رکعتیں نماز پڑھنا ثابت تھا اور وَإِذَا الْقُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ آیت ہے مدنی. یہ آیت کیا ہے؟ مدنی. جبکہ نماز کہاں فرض ہو گئی ہے؟
نماز مکے میں فرض ہو رہی ہے، حکم یہ کہاں کا ہے؟ مکے کا حکم ہے، مکہ المکرمہ کا حکم ہے۔ اور آیت مبارکہ جو ہے نا وَإِذَا الْقُرِئَ الْقُرْآنُ، یہ جو آیت ہے یہ نازل ہوئی ہے مدینہ کے اندر۔ جب حکم نماز کا مکہ کے اندر ہے اور اس کا تعلق مدینہ کے ساتھ کس طرح اٹیچ کر سکتے ہیں بھائی؟ جو بات مکہ کی ہے اس کو مدینہ کے ساتھ کس طرح ملا سکتے ہیں؟ لا صلاۃ نہیں ہے کوئی نماز۔ پہلا اعتراض ہے وَإِذَا الْقُرِئَ الْقُرْآنُ، قرآن مجید کا پہلی بات ہے کہ یہ عموم ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش ہو۔ اس میں ذکر ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہو، ٹھیک ہے، اچھا یہی بات ہے۔ اعتراض ہم پہ آیت کا کی ہے، پہلے یہ جواب دیں کہ یہ طلباء ان کے حفظ کے بیٹھے ہوتے ہیں نہیں بیٹھے ہوتے؟ حفظ کے طلباء سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن مجید، جبکہ ان کے قانون کے مطابق جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہو۔ تو ایک طالب علم قرآن پڑھے، باقی کیا رہیں؟ سارے خاموش رہیں۔ پھر یہ کیوں سارے پڑھتے ہیں؟ یہ قانون کی اور قرآن کے اسلوب کی جو دلیل دیتے ہیں اس کے خلاف یہ خود کرتے ہیں۔ پہلا ان پہ جو ہے نا ہمارا جواب ہوگا کہ حفاظ کرام جو پڑھتے ہیں، پہلی بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے، جہاں پہ ان کی مساجد کے اندر چلے جائیں، مسجد کے اندر آپ جا کے دیکھیں کہ فجر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، پیچھے یہ سنتے پڑھ رہی ہوتے ہیں، آگے امام قرات کر رہا ہے، پیچھے سنتے پڑھی جا رہی ہیں، اس کے اندر فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر جو ہے نا وہ رکعتیں پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ یہ قرآن کا اسلوب ہے، وَإِذَا الْقُرِئَ الْقُرْآنُ، آپ نے کہاں سے تخصیص کی ہے اس کی؟ آپ پیچھے جو ہے نا وہ کیوں کرتے ہیں؟ دوسری بات سمجھ آ گئی ہے؟ دوسری بات اس لحاظ سے ہے کہ نماز میں پیچھے آ کے سنتیں پڑھنا، یہ دو باتیں آپ نے اپنے پورے ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ آپ یہ دلیل دیں، انہوں نے یہ دلیل دینی ہے۔ پہلی بات یہ کرنی ہے کہ بھائی وہ مکے کا حکم ہے، نماز مکے میں فرض ہوئی ہے، آپ مدینہ کی آیت پڑھ کے بتا رہے ہیں، آپ کوئی مکی حکم بتائیں۔ آپ دوسری بات آپ نے کہنا ہے کہ اچھا آپ یہ بات نہیں مانتے، یہ لائے نفی کی جنس کی بات کو نہیں مانتے، آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ قانون ہے، یہ اسلوب ہے، تو آپ کے حفاظ سارے قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک پڑھے باقی خاموش رہیں۔ نماز کے پیچھے جو ہے نا وہ پیچھے آ کے تم سنتے کیوں پڑھتے ہو؟ پھر اس کے اندر تم قرات نہیں کرتے، اس کے اندر جو تم صورتیں پڑھتے ہو وہ تم کیوں کرتے ہو؟ پھر یہ دو باتیں ذہن نشین رکھنی ہے۔ اس اعتبار سے یہ دو باتیں، ایک لائے نفی جنس کا پہلا جواب یہ دینا ہے کہ کوئی نماز نہیں ہے، یہ جواب اپنے ذہن نشین رکھنے ہیں آپ نے، یہ امتحان کے اندر بالکل آ سکتے ہیں۔ لا یہ کون سا ہے؟ لائے نفی جنس کا ہے کہ تمام جنس کی نفی ہے کہ کوئی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اور یہ نماز کا حکم جو ہے یہ مکہ کا ہے، جبکہ یہ آیت جو ہے نا یہ مدنی ہے، ہم ان دونوں کو آپس کے اندر ملا نہیں سکتے۔ یہ دو جواب ہو گئے۔ اب تیسرا ایک جواب یہ ہو گیا، دوسرا جواب یہ ہو گیا، اور تیسرا جواب جو ہے نا یہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب چوتھی بات اس لحاظ سے، یہ قرآن کا جو ہے نا یہ عموم ہے۔ قرآن کا کیا ہے؟ کیا عموم ہے؟ جب قرآن پڑھا جائے تم خاموش رہ جاؤ، خاموش ہو کے تم نے سننا ہے۔ اچھا قرآن کا جو عموم ہے اس کی ہمیں تخصیص چاہیے کہ خاص کیا گیا ہے، وہ کس کے ذریعے خاص کیا گیا ہے؟ وہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کے ذریعے خاص کیا گیا ہے۔ ایک یہ دلیل ہو گئی کہ یہ قرآن کا کیا ہے؟ عموم ہے، یہ عمومی بات ہے۔ ہاں جی، یہ اس لیے آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی کہ کچھ کفار کے لوگ تھے، کچھ منافق لوگ تھے، جب صحابہ کرام اونچی اونچی تلاوت کرتے تھے نا وہ زور زور سے شور کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ کوئی منافق لوگ تھے مسلمانوں کے بھیس کے اندر، منافق بندے تھے، وہ جب تلاوت کی جاتی تھی اونچی اونچی شور کرتے تھے تاکہ قرآن مجید کوئی سنے نا۔ پھر اس لیے یہ حکم نازل ہوا کہ جب تم قرآن پڑھا جائے تو اس وقت کیا رہنا ہے؟ خاموش رہنا ہے۔ اچھا یہ قرآن کا جو ہے نا عموم ہے، یہ قرآن کا کیا ہے؟ عموم ہے۔ اس کے خاص کے لیے جو دلیل ہے وہ ہمارے پاس اوپر والی حدیث جو ہے نا وہ موجود ہے۔ قرآن کا عموم خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سے ہو گیا ہے، عموم کی خاص کی دلیل یہ ہو گئی ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کسی بھائی کو اتنی بات سمجھ میں آئی تو نہیں بتا دیں، آگے ہم نے ایک نئی بات کرنی ہے اس اعتبار سے۔ یہ سورۃ فاتحہ کے اعتبار سے ہم بات کریں، اور بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے کہ نماز سورۃ فاتحہ کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ قرآن کا عموم ہو گیا ہے، اور خاص جو ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ملا ہے۔ ایک اور حدیث آپ نے اپنے ذہن نشین کے اندر ہمیشہ رکھنی ہے، کبھی بھولنی نہیں چاہیے۔ ایک یہ جواب، دوسرا جواب ہے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फ़जर अदा कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के अंदर भूलने लग गए, नमाज के अंदर क्या होने लग गए, इख्तिलात, भूलने लग गए। तो आज सल्लम ने सलाम फेरा फरमाया कि कौन ऐसा शख्स था जो नमाज के अंदर मेरे साथ किरात कर रहा था। एक साहबी ने कहा, खामोश हो गए पहले सारे, फिर आपने फरमाया, एक साहबी ने कहा कि अल्लाह के नबी जी मैं आपके साथ साथ कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है, फरमाया कि जब मैं सूरत फातिहा पढ़ूँ तो तुमने सूरत फातिहा पढ़नी है, और जब मैं कोई और कुरान मजीद की तिलावत कर रहा हूँ तो तुमने उस वक्त मेरे साथ जो है ना वो तिलावत नहीं करनी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से क्या हो गई है, इस अमूम की तखसीस हो गई है। ये तखसीस के लिए ये दो रिवायतें जो है ना ये याद रखें। नमाज फजर के अंदर सहाबी वाला वाक़या, ठीक है, ये बात ज़हन नशीन रखें। यूँ हो सकता है कि पेपर के अंदर के सूरत फातिहा के एतबार से तमाम बातें लिखें और वो 20 नंबर का सवाल आ सकता है। ये बातें बिल्कुल नोट करने वाली हैं हर किस्म की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये नमाज फ़जर, अच्छा ये बातें आपके ज़हन नशीन हो गई हैं ना। हाँ जी, एक मिनट, जो इमाम किरात कर रहा है आपने उसके साथ सिर्फ सूरत फातिहा पढ़नी है, आपने उसके साथ क्या करनी है, सूरत फातिहा पढ़नी है। अगर जिस तरह ज़ोर और असर की नमाज जो है ना, आप इमाम तो उस वक्त ऊंची पढ़ नहीं रहा होता, तो उस वक्त जो है ना आप पीछे जो है ना और कोई सूरत पढ़ सकते हैं। मना किया गया है जब कोई किरात की जाए, जब तुम पे सूरत फातिहा के अलावा कुछ पढ़ा जाए तो फिर तुमने उस वक्त क्या करना है, खामोश रहना है। हाँ जी, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो पढ़नी है। बाकी कुल हुवल्लाहु अहद या सूरत आला की आखिरी आयत तिलावत की जा रही है, उस वक्त आपने खामोश रहना है, खामोश रहना है। अच्छा, हाँ जी, अमूम और खुसूस, हाँ जी, बाकी दुआएं पढ़नी चाहिए। अगर नहीं आता तो ऊंची आवाज़ से इमाम पढ़ रहा है तो आमीन कहेंगे, आप शामिल हो जाएंगे। अमूम और ख़ास की बात समझ नहीं आई तो दोबारा समझें। आम बात होती है कि अमूम के आम बात है कि हर चीज़ इसके अंदर शामिल है, हर चीज़ क्या है, शामिल है, इसके अंदर कोई ख़ास नहीं है। जब तुम पे कुरान पढ़ा जाए तो तुम क्या हो जाओ, खामोश हो जाओ। जब पढ़ा जाए तुम पे कुरान, ये आम है, जब भी पढ़ा जाए, दिन हो, रात हो, नमाज में हो, गैर में हो, ये तमाम चीज़ों को शामिल है। लेकिन तखसीस नमाज के अंदर, ख़ास नमाज के अंदर ला सलाता वाली रिवायत से और सहाबी का वाले इस अमल से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की वजह से ये क्या हो गए, ये ख़ास हो गए। अमूमी बात की हमें ख़ास करने के लिए दलील होना ज़रूरी होता है, और हमने उस अमूमी हुक्म की दलील दो पेश कर दी हैं। ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए। हाँ जी, ये अमूम है और ख़ास ये दो रिवायतों के ज़रिए हो गया। अच्छा, उसके बाद एक बात और ज़हन के अंदर रखें, ये बात ज़हन के अंदर आ गई है। अच्छा, एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा सूरत फातिहा नहीं पढ़ता ना नमाज के अंदर, उसकी नमाज जो है ना वो खिदाजुन, उसकी नमाज जो है ना वो नामुकम्मल है। उसकी नमाज क्या है, खिदाजुन, नामुकम्मल है। अच्छा, ये खिदाजुन क्या कहते हैं, ये बड़ी अहम बहस है, इसको समझना ज़रूरी है। खिदाजुन कहते किसे हैं? खिदाज ऐसी ऊँटनी को कहते हैं जो अपनी मुद्दत पूरी होने से पहले पहले बच्चे को जान दे, जिसे हम पंजाबी कहते हैं सतमाया बाल, शशमाई बाल है, जिसे हम ये कह देते हैं कि उसकी तारीख से पहले पहले ऊँटनी अपने बच्चे को जान दे। वो नाक़िसुल खिलकत होता है बच्चा, उसके लिए ज़िंदा रहना नामुश्किल होता है। जिस तरह वो नाक़िस है, इसी तरह इस बंदे की नमाज भी जो है वो नाक़िस है, मुकम्मल नमाज जो है वो नहीं हो सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सूरत फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज क्या है, खिदाजुन का क्या मतलब है, ये आ सकता है। खिदाजुन क्या है, किसकी मिसाल है, कि ऊँटनी की मिसाल है, किसकी, ये आपने वहाँ पर लिखनी है, ये ज़हन नशीन रहनी चाहिए बात। खिदाजुन, उसकी नमाज जो है वो नामुकम्मल है। तो इसके लिए भाई जब ना ये कोई बात कर रहे हो ना, आपस में बात करें, मेरे जहन के अंदर अगली बात होती है वो निकल जाती है। जिस तरह ये भाई आपस में तर्जुमा बता देते हैं या असदुल्ला कोई बात कर देता है, भाईजान आना है, माजरत के साथ आप बैठा करें, खामोश होकर लेक्चर के अंदर आप बोलने की आपको इजाज़त नहीं है। बारकल्लाह फीक, आप आना चाहें 7 बिस्मिल्लाह, ना आएंगे 8 बिस्मिल्लाह, कोई मसला भी नहीं है। सवाल करना है, जो बात करनी है मुझसे करें। अब पता नहीं, मैं एक बड़ी अहम बात करने वाला था, मेरे वो जहन के अंदर निकल गई है, वो पता नहीं क्या थी।
وہ ہمارا نقصان ہوا ہے، علمی نقصان ہوا ہے اس کی غرض سے۔ بارک اللہ فیک۔ اچھا، یہ اتنی بات آپ کے ذہن کے اندر رہنی چاہیے۔ اور یہ تو دلائل ہو گئے ان کے۔ ثناء اللہ پانی پتی، ثناء اللہ پانی پتی سے آپ واقف ہوں گے، آپ واقف ہیں؟ یہ جو ہے نا حنفی رہے ہیں، ان کے جب وفات کا وقت آیا نا، انہوں نے کہا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے اور پڑھے جو بندہ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ جو بندہ سورۃ فاتحہ نماز کے اندر پڑھتا ہے میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے اور وہ بندہ پڑھے جو نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا وہ میرا جنازہ نہ پڑھے۔ یہ ثناء اللہ پانی پتی کی بات آپ کے ذہن کے اندر ہر وقت رہنی چاہیے، اور کوئی بات کرے تو اس کو کہیں کہ آپ کے بڑے تو یوں کرتے تھے، آپ کا بڑا تو یوں کر کے گئے، اس کے اوپر آپ نے یہ ضرب ضرور لگانی ہے۔ یہ پہلی دلیل لا صلاۃ سے لا نفی جنس، ایک دفعہ دہرا لیں، لا نفی جنس کا ہے یہ آیت، یہ حکم نماز کا مکہ المکرمہ کا ہے، اور جو دلیل وَإِذَا قُرِئَ القرآن کی ہے یہ مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ دو جواب ہو گئے، دو باتیں ہو گئی۔ تیسری جو ہے کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ آپ نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ یہ بتائیں کہ جب حفاظ کرام تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کیوں جو ہے نا آپ کا ہر بچہ تلاوت کیوں کرتا ہے؟ پھر ایک بچہ تلاوت کرے۔ نماز فجر کے بعد پیچھے آ کے آپ سنتے کیوں ادا کرتے ہیں؟ یہ سنتے پیچھے ادا آ کے نماز کے وقت سنتوں کو ادا کرنا یہ تو الگ گناہ ہے، اور یہ سنتے ہوتی ہی نہیں ہیں، یہ تو الگ بحث ہے، لیکن یہ ادا کرتے ہیں آ کے، یہ غلط کام ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے بات کی ہے عموم اور خاص کی۔ یہ آیت جو ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ عموم ہے، یہ والی آیت عموم ہے، اور خاص کی دلیل ہمارے پاس یہ اور صحابی کا نماز فجر کا جو ہے نا وہ واقعہ ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے خداج ان کی بات کی ہے، اس کے بعد ہم نے خداج ان کی بات کی ہے، اس کے بعد ہم نے ثناء اللہ پانی پتی کی بات کی ہے۔ میں نمبر دے دیتا ہوں، اور اتنے نمبر جو ہے نا وہ آپ نے اپنے ذہن کے اندر لکھنے ہیں۔ ایک، یہ دو بات ہو گئی، اور یہ تیسری بات ہو گئی، اور یہ چوتھی بات ہو گئی، اور یہ پانچویں بات ہو گئی، اور چھٹی بات جو ہے وہ ثناء اللہ پانی پتی کی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 7 باتیں جو بندہ لکھے گا نا تو پھر اس کے پورے 20 نمبر آ سکتے ہیں۔ 6 باتیں جو ہے نا یہ بندہ جو لکھے گا یہ اسی طرح جس طرح میں نے بتائی ہیں تو اس کو پورے نمبر آ سکتے ہیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ ہاں جی، مکہ کے اندر نماز کا حکم نازل ہوا ہے، مہر نبوت میں پڑھا نہیں ہے 2 رکعتیں فرض سے، اور مدینہ کے اندر جا کے پھر 4 رکعتیں فرض ہوئی ہیں۔ نماز مکہ کے اندر فرض ہو گئی ہے، یہ تو حکم مدینہ کا ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، ماشاء اللہ بارک اللہ فیک۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور بہت اچھی آپ نے رہنمائی کر دی ہے۔ بھائی 4 امام ہیں، ہم آپ ان کی اقتدار کیوں نہیں کرتے، یا کیوں کرتے ہیں؟ جس کی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں، جس کی نہیں کرتے کسی کی نہیں کرتے۔ ہم بھائی پیروی اور اقتدار جو ہے ہم کسی بھی پیر کی، کسی بھی امام کی نہیں کرتے، بلکہ ہم اقتدار صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ بات جو ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ملے ہم ان کی بات کو قبول کر لیتے ہیں، اور ان کی بات اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا جائے ہم ان اماموں کی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک 4 امام برابر ہیں۔ ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہمارے دل کی دھڑکن ہے۔ ہم تمام اولیاء سے ہم محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن بات جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے ہم وہی بات مانتے ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کریں گے ہم وہ بات نہیں مانتے۔ کسی بھائی کو ہاں جی، ہاں جی، فاتحہ پڑھتے ہیں، ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، بس انہیں جو ہے نا آپ اچھے طریقے کے ساتھ پہلے تو انہیں ڈیل کریں، انہیں سمجھائیں کہ سنت کی اہمیت بتائیں کہ سنت پہ پہلے جب آپ ان کے ذہن کے اندر سنت کی اہمیت بٹھائیں گے اور کہیں گے کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، پھر ان کے اندر خود جذبہ پیدا ہوگا کہ کیا عمل پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ وہ قبر پہ جا کے دعائیں کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ جا کے اپنی والدہ کی بخشش کے لیے دعائیں کریں یہ ثابت ہے۔ فاتحہ خوانی ادھر جا کے فاتحہ پڑھ کے واپس آ جانا اس طرح ثابت نہیں ہے۔ اسٹیٹس بھی کئی ساتھیوں کے لگے ہوتے ہیں کہ چاچو جان کے فاتحہ خوانی کے اوپر کھڑے ہیں جی،
فیس بک پہ بھی آ جاتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی آ جاتے ہیں، یہ غلط بات ہے، اس کا حدیث سے کوئی وہ دعا کا جو طریقہ بتایا ہے، پہلے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر لیں، قل هو اللہ احد پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تو وہ دعا کے ذریعے آپ نے دعا میں جو پڑھنی ہے نا اپنے، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس نظریے سے نہیں پڑھ سکتے کہ آپ فاتحہ خوانی کے لیے گئے ہیں، آپ دعا کے لیے پڑھ سکتے ہیں، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی ہے۔ ہاں جی، یہ دیکھیں نا، جس طرح ہم نے کل اصالہ ثواب کی بات کی ہے، اگر قرآن مجید پڑھ کے ایک جانور کو ذبح کر دیا جائے وہ حلال نہیں ہوتا، اسی طرح یہی مسئلہ ہے۔ ہاں جی، قبرستان، ہاں جی، ہاں جی، قبرستان میں نہیں پڑھا جاتا۔ ہاں جی، ہاں جی، نہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جتنی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہم وہ مان سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک اینگل ہوتا ہے، ایک بات کرنے کا ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آپ وہ طریقہ دیکھیں گے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے تو آپ کی سورۃ فاتحہ قبول ہوگی۔ اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، آپ کی سورۃ فاتحہ قبول نہیں ہوگی۔ مثال ایک چھوٹی سی دیتا ہوں، آپ اب فجر کی 2 رکعتیں فرض نماز ہے، آپ آ کے 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، 4 رکعتیں پڑھنا کوئی گناہ کا کام ہے؟ نہیں، 4 رکعتیں آپ پڑھیں گے، آپ کی کیا وہ نماز قبول ہوگی؟ نماز قبول نہیں ہوگی۔ مسجد میں آئے، وضو کیا ہے، اللہ کے حمد و ثنا سب کچھ کیا ہے، 4 رکعتیں آپ کی قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اس میں بھی آپ فاتحہ پڑھیں گے، اس میں بھی سب کچھ پڑھیں گے۔ اگر مسجد میں آ کے 4 رکعتیں پڑھنا، اگر وہ فجر کی نماز کے لیے 4 رکعتیں آپ فرض ادا کریں، وہ ناجائز ہیں، وہ حرام ہیں، تو اسی طرح یہ بات بھی حرام ہے کہ آپ جو ہے نا وہ قبرستان میں جا کے یہ قرآن مجید پڑھیں، یا پھر جو ہے آپ یہ کل وغیرہ اس نظریے سے پڑھیں، بلکہ جس نظریے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے مغفرت کے لیے پڑھا ہے وہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، کرنی تھی بات حنفی ثناء اللہ پانی پتی، یہ بہت مشہور ہے یار۔ ہاں جی، ہاں جی، انشاءاللہ کل پوری بحث کریں گے بھائی جان۔ اس کے اعتبار سے رشوت ہم اب مجبور ہو گئے ہیں تو ہم کیا کریں، اب ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے، محنت کی ہے، ڈگری اٹھائی ہے، ٹھیک ہے، لوگ پیسے دے کے اپنی نوکریاں لگوا دیتے ہیں، بھائی ہم کیا کریں؟ اس اعتبار سے ہم سراسر بحث کریں گے۔ اب 1-2 منٹ میں وہ بات کر دیں، وہ بات پھر ذہن نشین کے اندر نہیں رہنی، صرف وہ یہیں تک رہنی ہے۔ لین دین کے بارے میں، ہاں 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 جی، ہم نا ایک جس طرح ہم نے یہ دن مقرر کیے ہیں نا، ہم ایک دن جو ہے نا وہ خرید و فروخت کے اعتبار سے کون سی جنس کے ساتھ کون سی جنس کا تبادل ہو سکتا ہے، کس جنس کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، انشاءاللہ یہ ہم تجارتی لحاظ سے ایک دن ہم اس کے لیے بھی خاص کر دیں گے انشاءاللہ۔ جو آپ کو کوئی مسئلہ ہے نا آپ بتائیں، کیونکہ اب آپ کو یہ ہے ٹینشن، آپ نے بتا دیا مجھے بات، جس بھائی کو جو بات ہے مجھے بتائیں، میں ڈائری میں نوٹ کروں، میں وہ چیزیں نوٹ کرتا ہوں اور پھر وہی چیزیں میں ذکر کرتا ہوں خاص انشاءاللہ، خاص طور پہ۔ بس ہم پہلے رشوت کا کر لیں، اس کے بعد ہم پیچھے والے مسائل کو چھوڑ دیں گے، پہلے ہم تجارت کا مسئلہ رکھ لیں گے۔ اس اعتبار سے کسی کو ہاں جی، مردے سنتے ہیں، یہ لکھ لیں، کل بھی کہا ہے، یہ ہم ایک بحث پوری کر لیں گے، مردے سنتے ہیں یا نہیں اس بارے کے اندر بحث کریں گے، ان کے اعتراضات حل کریں گے، جس طرح آج ہم نے ان کا اعتراض قبور رحمت بھیجے، اللہ ان پہ رحمت کرے۔ ہاں جی، ہاں جی، انہیں انشاءاللہ ہم اس پہ بھی سیرا سار بحث کریں گے، کیونکہ ہر مسئلہ بتانے کا ہے، ہر مسئلے کے اندر سیرا بحث کرنے کی ہے۔ بس ہماری یار یہ نماز اور نماز جنازہ اور ہمارے صبح شام کے اذکار پورے ہو جائیں نا، تو ہمیں اور مہر نبوت ہماری پوری ہو جائے، ہمیں مسائل کے لیے بڑا وقت مل جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم کوئی نئی کتاب شروع نہیں کریں گے، اس کے بعد ہم پہلے اپنے مسائل کلیئر کریں گے، جو ہمارے مسائل ہیں۔ مور نبوت دیکھ لیں۔ اچھا، ان عبادت ابن صامت، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ، نہیں ہے کوئی نماز، لمن، اس شخص کی، لم یقرأ، جس نے نہیں پڑھا، بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ کو نہیں پڑھا۔ اچھا، یہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق انصار کے ساتھ ہے۔ کس قبیلے کے ساتھ تعلق ہے؟ انصار کے ساتھ تعلق ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ جی بتایا نہیں تھا، یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ انصار قبیلے کے ساتھ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ملک شام کا قاضی بنایا تھا۔ ملک شام کا کیا بنایا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کا قاضی بنایا تھا۔ اور
انصار قبیلے کے ساتھ تعلق تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ملک شام کا ان کو قاضی بنایا تھا، کچھ دن وہاں پہ رہے، لیکن پھر ان کو حماس کے اندر منتقل کر دیا گیا تھا، پھر وہ وہاں پہ رہے، وہاں پہ ٹھہرے، اور بعد میں جو ہے نا ان کو پھر فلسطین منتقل کر دیا گیا، پہلے ملک شام، پھر جو ہے وہ حمص کے اندر، ہا میم سواد کے اندر حمص شہر کے اندر منتقل کیا، ہا میم سواد، پھر اس کے بعد جو ہے نا انہیں فلسطین منتقل کر دیا گیا تھا۔ 72 سال کی عمر کے اندر 34 ہجری میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ 72 برس کی عمر، 72 سال عمر تھی، اور 34 ہجری کے اندر انہوں نے وفات پائی ہے۔ 72 سال عمر تھی، 34 ہجری کے اندر انہوں نے وفات پائی ہے۔ پہلے ملک شام کے رہے ہیں، پھر حمص کے رہے ہیں گورنر، وہاں پہ قاضی رہے ہیں، پھر اس کے بعد فلسطین مقرر ہو گئے، پھر ہاں جی قاضی، یہ تمام کے یہ قاضی رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا، پہلے شام کا، پھر منتقل کر دیا حمص کے اندر، پھر منتقل کر دیا فلسطین کے اندر۔ 72 سال کی عمر میں 34 ہجری کے اندر انہوں نے وفات پا لی ہے۔ یہ یاد رکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ان کے دور کے اندر یہ سوال آ سکتا ہے کہ کس دور کے اندر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا گیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر، ہاں جی، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 72 سال کی عمر تھی، 34 ہجری تھی۔ اچھا جی، صفحہ نمبر ہے 15۔ اچھا حنظلہ بھائی آپ بتا دیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ سے کتنے فاصلے پر؟ 7 کوس پہ روک دیا گیا تھا۔ اچھا کتنے برس کی عمر تک جو آپس میں صلح کا پروگرام ان کا بنا تھا؟ کتنی عمر؟ 10 سال تک، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا انہوں نے کوئی معاہدے کے اندر جو ہے نا کوئی ایسی بات شامل کی تھی کہ اگر مسلمان کوئی بن کے، ہمارا کوئی بندہ مسلمان بن کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا تو پھر آپ اس کو واپس کریں گے، اگر مسلمان جو ہے کوئی بندہ یہودی یا کافر ہو جائے گا ہم اس بندے کو واپس نہیں کریں گے، یہ کوئی بات ہے؟ ہاں معاہدہ ہوا تھا، یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے اور ہونی بھی چاہیے۔ اچھا جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو کون سا بندہ، کس بندے نے اسلام قبول کیا تھا؟ اس کا نام سہیل کا، زبردست، ویری گڈ، شاباش، بہترین۔ اچھا 1 سال کے اندر کتنے لوگ مسلمان ہو گئے تھے؟ 1500، 2000، 300 مسلمان ہو گئے تھے۔ اچھا آگے دیکھ لیں، 6 ہجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کے مشہور بادشاہوں کے پاس سفیر بھیجے، ان کو اسلام لانے کی ہدایت فرمائی، جن کی تفصیل یہ ہے۔ اچھا جی اس کو چھوڑ دیں، یعنی بس اتنی بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ 6 ہجری کے اندر نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو ہے نا وہ قاصد بھیجے تھے۔ کل میں نا اس تمام بات کا آپ کو خلاصہ بتا دوں گا، تمام بات کا یہ خلاصہ، بات ایک بہت بڑا واقعہ ہے، یہ واقعہ سنا دوں گا، آپ کو یاد ہو جائے گا، یہ کل ہم کر لیں گے۔ اچھا آگے 19 نمبر صفحہ، قبائل کا مسلمان ہونا۔ بادشاہوں اور حکمرانوں کے سوا عرب کے بڑے بڑے قبائل جو اسلام کی ہدایت، دل کے شوق اور محبت سے مسلمان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو دور دور سے مدینہ آئے تھے، ان کی تعداد بھی بہت ہی، ان حالات کو میری کتاب یہ بھی چھوڑ دیں۔ اچھا 8 ہجری یا 20 نبوت، یہ آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے۔ مکہ جہاں سے کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا، جہاں کسی غریب مسلمان کا زندہ رہنا مشکل تھا، جہاں اسلام کی بات کرنا بھی کسی کو آسان نہ تھا، وہ مکہ اس سال فتح ہو گیا۔ کعبہ جہاں 19 نمبر 21 نمبر ہے میرے پاس، 21 نمبر ہے دوسری کتاب کا۔ کعبہ جہاں 360 بت رکھے گئے، کعبہ کے اندر کتنے بت رکھے گئے؟ 360 بت رکھے گئے، یہ ذہن نشین رکھنا ہے۔ وہ بتوں سے پاک ہوا اور جس کام کے لیے یہ مسجد 4000 سال پہلے بنائی گئی، کتنے سال پہلے یہ مسجد بنائی گئی، یہ بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ یعنی اللہ واحد کی عبادت تو اب وہی اسی میں جاری ہوئی،
اب وہی اس میں جاری ہوئی. بس یہ آپ نے بات جو ہے نا یہ اتنی یاد کر کے آنی ہے. ہاں جی یہ نا بیت اللہ کی سب سے پہلے تعمیر جو ہے نا سب سے پہلے تعمیر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے کروائی تھی کہ نشان لگائے گئے تھے. پہلے سب سے پہلے فرشتوں نے نشان جو ہے نا لگائے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی ملتا ہے کہ انہوں نے بھی کچھ نہ تعمیر کیا ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی تعمیر کی ہے. اور اس کے بعد اب تعمیر پھر بھی بعد میں ہوتی رہی ہے. یتیم کو داخل کیا گیا اس. اچھا جی بارک اللہ فیک. بس جو ہے نا ہم نے آج نماز میں